رشیا کے ایک سنسان علاقے جسے پیچنگشے ڈسٹرکٹ کہا جاتا ہے ایک 20 منزلہ سنسان عمارت موجود ہے جو کہ 1980s کی دہائی میں ساری دنیا کی توجہ کا باعث تھی۔ اس عمارت کے اندر آپ کو زمین پر ایک ڈھکن نظر آئے گا جو کہ دیکھنے میں ایک انڈر گراؤنڈ مین ہول کی طرح نظر آتا ہے۔ تو ناظرین، زیڈ ٹی وی کی ویڈیو میں خوش آمدید۔ دوستوں، یہ جگہ کبھی بڑے بڑے سائنٹسٹ ڈیلی وزٹ کیا کرتے تھے، لیکن آخر کیوں؟ تو اس کا جواب اس ڈھکن کے نیچے ہے۔ جی ہاں دوستوں، اس کے نیچے دنیا کا سب سے ڈیپ ہول ہے جس کو کولا سپر ڈیپ بور ہول کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ ناظرین، اس کہانی کی شروعات 1960 سے ہوتی ہے جب امریکہ نے پروجیکٹ موہول کے نام سے میکسیکو پیسیفک اوشین میں ڈرلنگ سٹارٹ کر دی، اور اس میں سائنٹسٹ کا مقصد زمین کے انر کور یا سینٹر تک پہنچنا تھا۔ یہ اس دور کا ایک بہت بڑا پروجیکٹ تھا اور ساری دنیا کی نظریں اس پروجیکٹ پر ٹکی تھیں کیونکہ آج تک کسی نے اتنا ڈیپ تک جانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ لیکن کچھ سال بعد ہی فنڈز کی کمی کی وجہ سے اس پروجیکٹ کو بند کرنا پڑ گیا۔ لیکن اب رشین کس طرح پیچھے رہ سکتے تھے؟ رشیا، جو اس وقت USSR یا سوویت یونین کے نام سے جانا جاتا تھا۔ تو ناظرین، 1965 میں رشینز نے ناروے بارڈر کے قریب پیچنگشے ڈسٹرکٹ نامی علاقے میں 20 منزلہ عمارت تیار کروائی جس میں ڈرلنگ کا کام ہونا تھا، اور اس میں 3000 لوگوں کو کام کرنا تھا۔ بالآخر 24 مئی 1970 کو ڈرلنگ سٹارٹ کر دی گئی۔ رشیا کے بڑے بڑے سائنٹسٹ اس پر کام کر رہے تھے تاکہ زمین میں سے نکلنے والی ہر چیز پر ریسرچ کی جا سکے۔ اس پروجیکٹ کے ہیڈ کا نام ڈیوڈ گوبرمین تھا۔ کچھ لوگوں کا ماننا تھا کہ اس ہول سے انسان زمین کے نیچے کی مخلوق کو ڈسٹرب کر رہا ہے اور اسے بند ہونا چاہیے، لیکن رشین گورنمنٹ نے اس بات کو اتنا سیریس نہیں لیا۔ لیکن 13 سال بعد 1983 میں جب ہزاروں فیٹ تک ورکرز ڈرلنگ کر چکے تھے تو کچھ ورکرز کو اس ہول میں سے کچھ عجیب قسم کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ یہ آوازیں اتنی خوفناک تھیں جس کے بعد کافی ورکرز نے کام کرنا بند کر دیا۔ تو ناظرین، وہ آوازیں یہ تھیں۔ اس واقعے کے بعد لوگوں نے مختلف باتیں شروع کرنا سٹارٹ کر دی۔ ان کا ماننا تھا کہ اس کے نیچے شیطان رہتے ہیں، لیکن حقیقت کسی کو معلوم نہیں تھی۔ لیکن کچھ عرصے بعد ڈرلنگ کا کام پھر سے سٹارٹ کر دیا گیا کیونکہ اس پروجیکٹ پہ رشیا کا بہت پیسہ لگا ہوا تھا اور دنیا کی نظریں بھی اس پر مرکوز تھیں، اس لیے پروجیکٹ کو بند نہیں کیا جا سکتا تھا۔ بالآخر 1989 تک رشینز 40,230 فیٹ کی گہرائی تک پہنچ چکے تھے، جو کہ 12 کلومیٹر بنتا ہے۔ اور ناظرین، یہ اتنی گہرائی تھی کہ اس کے سامنے دنیا کا سب سے اونچا پہاڑ ماؤنٹ ایوریسٹ بھی چھوٹا تھا، جس کی لمبائی 29,030 فیٹ ہے۔ لیکن پھر اچانک اس پروجیکٹ کو بند کر دیا گیا، اور اس کی وجہ تھی زیر زمین ٹمپریچر، جو کہ سائنٹسٹ کی ایکسپیکٹڈ رینج سے تقریباً دگنا تھا۔ سائنٹسٹ کے ایکسپیکٹڈ ٹمپریچر 100 ڈگری سیلسیس تھا، لیکن اصل میں یہ 180 ڈگری سیلسیس تک پہنچ چکا تھا، اور یہ اتنا زیادہ تھا کہ کسی بھی الیکٹرونک ڈیوائس کو بآسانی پگھلا دے۔ اس لیے مزید ڈرلنگ کرنا امپاسبل ہو گیا اور اسے ہمیشہ کے لیے بند کر دیا گیا۔ لیکن اس کے بند ہوتے ہی لوگوں نے باتوں کا سلسلہ شروع کر دیا۔ کئی لوگوں کا ماننا تھا کہ یہ جگہ ہانٹڈ ہے۔ جہاں تک بات ہے ان آوازوں کی، تو ناظرین، سائنٹسٹ نے وہ آوازیں مختلف سافٹ ویئر سے چیک کی
اور ان کا کہنا تھا کہ یہ زمین کے اندر کی لیئرز کی ٹوٹنے کی آوازیں ہیں، پر حقیقت کوئی بھی نہیں جانتا۔ بہرحال کولا سپر ڈیپ بور ہول 2 ڈیکیڈز تک دنیا کا سب سے ڈیپ ہول رہا، لیکن سن 2008 میں یہ ریکارڈ قطر کی ایک الشاہین آئل فیلڈ نے دنیا کا سب سے ڈیپ ہول 40,318 فیٹ کر کے یہ ریکارڈ اپنے نام کر لیا۔ ناظرین، ہمارے ارتھ کا کور یا سینٹر تقریباً 6,371 کلومیٹر گہرائی میں ہے، اور انسان آج تک سے 12 کلومیٹر ہی گہرا ہول کر چکا ہے، اور اس میں بھی انسان کو بہت سی مشکلات پیش آئیں۔ تو ناظرین، امید کرتے ہیں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے گا اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔